الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ایک بزرگ نے بتایا کہ اگر انسان دل کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ خیال پیدا کر لے، اس بات کا مراقبہ جما لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے یا نہیں. اللہ کی رضا کی بات تو اس سے پہلے آتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، یعنی اپنی خوشی اور حضور کی خوشی دونوں کو ساتھ جمع کیا ہے کہ ان کو خوش کرنا چاہیے یوں ساتھ. یہ قرآن پاک میں ہے نا، اس لیے ہمیں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں کہا ہے، فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کو آپ راضی کرو اگر پکے مومن ہو تو، ہے نا قرآن پاک کی آیت میں. تو اگر یہ دھیان بیٹھ جائے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اعمال جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے ہفتے بھر کے اعمال میرے گئے ہیں. ایک روایت کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال کی پیشی ہوتی، اور نام کے ساتھ جب جاتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں نا، وہ کہیں گے آپ ساری امت کی کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ارے جب دنیا کے اندر انسان جو ہے جس کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے حساب کے دیکھنے کو اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے 5 منٹ کے اندر اتنا سارا حساب دیکھ لیتا ہے جو آدمی کاغذ کے اوپر 5 گھنٹے میں نہیں دیکھ سکتا. ایک بٹن دبا دیا ساری چیز آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتی ہے، سب کچھ. آپ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے پاسپورٹ لے کر، اگر شک پڑ گیا بٹن دبا لیا تو سارا سر کر کے سب آ جائے گا. کہ کیا دھندے ہیں اس کے ایئرپورٹ والے ہیں یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کمپیوٹر میں کیا نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ جل شانہ کمپیوٹر میں سب کچھ ہوگا. اتنا سا دماغ ہے، اس میں سب کچھ ہے. اتنا سا دماغ ہے ایک بالی سے، یہ دماغ تو اتنا بھی نہیں ہے، تو اندر تو بہت چھوٹا ہے، ساری دنیا بھری پڑی ہے اس میں. تو پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال جاتے ہیں تو اگر یہ مراقبہ انسان سیکھ لے کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، انشاءاللہ اس مراقبے کو بڑھاتا جائے گا تو اپنی دینی حالت کیا ہو جائے گی؟ بہت درست ہو جائے گی. 2 بات پیدا ہوگی. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی، خوب بڑھے گی، اس لیے کہ جس کا خیال ہمیشہ ہو اس سے محبت کیا نہیں بڑھے گی؟ ضرور بڑھے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب محبت بڑھے گی تو جیسے کہ شروع رمضان سے ہی، یعنی جب سے یہ بیان شروع کیا ہے تب سے ہی عرض کر رہا ہوں، صبح کو اور شام کو جب یہ خیال ہوگا تو پھر دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کروں. اور پھر اگر کبھی کوئی بات ہو گئی تو فوراً اسی کی دھن میں لگ جائے گا کہ اس کو میں کیسے دور کروں. اور جو کام ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، خدا کے رسول کو خوش کرنا ہی منظور ہے، یہ بات نہیں ہے، اور اس میں ریاکاری نہیں ہے. ان کے علاوہ اور کو تو خوش کرنا یہ تو کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن جب دل میں خدا اور اس کا رسول بس گیا تو، اور اس میں یہ ہے کہ الگ الگ خوش کرنا نہیں ہے، جہاں ہم نے خدا کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا اللہ کے رسول خوشی ہو گئے، ہے نا. اور جب جو ہے اللہ کے رسول کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، ہے نا. یہ تو انضمام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے مالک ہے، اللہ حضور کے خالق ہے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رضا کو حضور کی رضا میں رکھا ہے نا. یہ تو یوں کرے تو یوں ہو جائے، یوں کرے تو یوں ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ جل شانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جب دل میں بس گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، تو اپنے اعمال کی بھی درستگی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حب رسول بھی بڑھ جائے گی. اور حب رسول بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی بڑھے گی اتنی بڑھے گی، اس کے یہ کسی موقع پر ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو مرنے دم تک چلا جائے گا، یہ جب تک موت کی بستر پر جائے تب تک، اگر بڑھانا چاہے تو. اور پھر بڑھتی ہے تو پھر خوب بڑھتی ہے، یہاں تک بڑھتی ہے
کہ کوئی بھی گناہ اس کے سامنے آ جائے گا، سمجھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے تو میں کیسے کروں، میں کس کی ضرورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی غالباً سفر میں تھے، تو تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام سارے پاس جمع ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے تھے ادب کے ساتھ۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، سامنے بیٹھے تو انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر جانتے ہیں نا، یہ جو ڈالتے ہیں ہے نا، ابھی ہم یہاں تو کوٹ پہن لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ابھی احرام کی چادر ہوتی ہے نا، سمجھ لو ایسی چادر اوڑھی تھی، اور اس چادر کا رنگ کچھ زعفرانی رنگ سے کچھ ملتا جلتا آتا تھا، جو مردوں کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے نا۔ ہم لوگوں کو جو ہے مردوں کو مردوں کی طرح پہننا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کی طرح پہننا چاہیے، یہ ہے۔ ہم تو زنا بوئے رنگ بو مگرد، عورتوں کی طرح جو ہے وہ خوشبو، یعنی جو میک اپ والی خوشبو ہے وہ، اور اس طریقے سے رنگوں کی طرف مت پھیر، ہے نا یہ۔ تو وہ انہوں نے چادر اڑی تھی تو کچھ زعفران کے رنگ سے کچھ مشابہت تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا، اب یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے۔ آپ نے گردن جھکا لی، وہی کہا اتنی سی بات سے تو تلوار چل گئی نا، اتنی سی بات سے کیا ہو گئی، ہاں یہ کیا ہو گیا۔ اب اسی کی فکر میں ہے، دھن میں ہے، اب نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کی فکر، کھانا کا نوالا لیتے ہیں تو اس میں فکر، سفر میں ہے نا یہ، وہاں سے اٹھے تو یہی فکر کے اندر ہے۔ تو قافلہ تھا تو گھر والے بھی ساتھ تھے، تو جب گھر والے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے قافلوں میں جو ہے کچھ کھانے وغیرہ نے، تو گھر والوں نے چولہا سلگا رکھا تھا، وہاں گئے تو وہ بہت قیمتی چادر تھی اچھی خاصی، انہوں نے وہ جو چولہا جلتا تھا لکڑی کا اس میں جا کر کیا کر دیا، ڈال دیا، پھر کے ساری جل گئی۔ بس پوچھا کیوں، کہا یہ ہوا ہے نا، تب جا کر ان کے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا، اس کو کوئلہ دیکھا۔ دوسرے وقت میں پھر گئے تو چادر نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او بھائی وہ چادر کدھر گئی، تو سچی بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ یہاں سے گیا، آپ نے کہا کہ کیا اوڑھ رکھا ہے، مجھے کچھ آپ کی ناراضگی معلوم ہوئی تو برداشت نہیں کر سکا، رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی مجھے، میں نے اس کو چولہے میں ڈال لی۔ حضور صلی اللہ علیہ تبسم فرمایا، دیکھو، لیکن اتنا فرمایا کہ عورت کو دے دیتی کسی اپنے گھر میں سے کسی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی سوچنے کی طاقت ہی کیا تھی کہ عورت کو دوں، یہاں تو بجلی بڑی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ چادر یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، بس آپ نے دیکھا یہ کیا ہے، یہ حب نبوی، اصل حب نبوی ہے نا، زمانہ تو پہلے چلا رہا ہے اصل اور نقل کا، ہماری نقلی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اصلی محبت ہونی چاہیے، اس کو بڑھاؤ۔ تو پھر میں نے کہا کہ سارے گناہ خود بخود جھڑ جائیں گے، پھر ابھی آپ کو مستقل ہر ایک چیز کے لیے کتنی تقریر کرتا رہے اور کتنی آدمی سمجھاتا رہے، ایک چیز کو یہ لگا لو دل کے اندر، ایک لو کو لگا لو، ایک جلن کو لگا لو کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے یا نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں کرتے ہیں اور راضی نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا، میرا کس طریقے سے ہوگا۔ اور جب یہ چیز پیدا نہیں کرتے ہیں تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، پھر جو ہے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے روزے پر بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کچھ احساس ہوتا ہی نہیں کہ ہم کیا کر کے آئے، کہ کیا ہوا ہوگا، حضور نے میری طرف منہ کیا ہوگا یا نہیں، سلام کا جواب دیا ہوگا یا نہیں، ہے نا۔ بعض صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا، لیکن وقتی طور پر، ٹیمپریری قصہ آتا ہے قرآن پاک میں بڑا لمبا، ہے نا یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اندر سے جواب دیا ہوگا لیکن ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کو بتانا تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ وہ صحابی لوگ اس پر مر مٹ گئے، اپنے آپ کو ختم کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے بیچارے، بالکل سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب اللہ جل شانہ کی یہاں ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دامن میں دیا اور پھر خوب محبت کی، یہ ہے تو ہے نا، یہ ایک چیز ہے کہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے انشاءاللہ۔ پھر اسی لائن سے میں نے کہا کام بہت بنیں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ دل بہت صاف ہوگا، شفاف ہوگا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ دل اتنا اجلا ہو جائے گا کہ اس کے اندر اور اس کے ذریعے سے دماغ میں غلط سوچ کی عادت سب نکل جائے گی، پھر جس کی طرف دیکھو گے وہ اچھائی کی نظر جائے گی، جس کی طرف دیکھو گے کہاں جائے گی، اچھائی کی برائی سے نظر جائے گی نہیں، جہاں بھی دیکھو گے چاہے کوئی دشمنی کرتا ہو، لیکن کیونکہ یہ دل ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کرامات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو شریعت کا مسلمہ مسئلہ ہے، درس نظامی کتاب شرح عقائد نسبی کے اندر جو ہے جہاں عقائد بیان کی ہے تو مصنف نے لکھا ہے جو ہے عقائد کو کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامات حق ہے،
وہ کیا ان کے دل اتنے روشن اور اجالے ہو جاتے ہیں کہ بعض چیزوں کو وہ اپنے دل کے اندر دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی یہ کیسے ہے تو وہاں تک پہنچے تو معلوم ہو نا. ابھی یہ میں بھی کیسے بتاؤں اور آپ کیسے جانیں؟ یہ تو وہاں تک پہنچے تو آدمی کو خود معلوم ہوگا. وہ اپنے دل کے اندر ان واقعی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ کرامات الاولیاء قرآن پاک سے ثابت ہے. کوئی انکار کرے گا تو قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو جائے گا. اس لیے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ انبیاء نہیں تھے، اولیاء تھے. ان کی کرامات قرآن پاک میں ہے. مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، غیر نبی تھی، لیکن ان کی کرامت قرآن پاک کے اندر ہے کہ بغیر سیزن کے جو ہے پھل فروٹ آتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، روزی پاتے تھے. تو پوچھتے تھے دروازہ بند ہے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. تو کرامات الاولیاء تو قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ ہے لقمان حکیم جن کا ابھی آج قرآن پاک میں ذکر ہوا، ان کی بھی کرامات ہے، یہ بھی اولیاء میں سے ہے. یہ ہے تو یہ کیا ہوتا ہے نا، ان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر بعض چیزیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس دیکھنے کو وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی کئی مدت سے جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ یہ ہوا کچھ ہوا ایسا معلوم ہو جاتا ہے. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں زمانے کے بادشاہ کا لڑکا ملاقات کے لیے گیا. بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ حضرت سے ملاقات کر کے آؤ. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان بادشاہ تھے، ہے نا. وہ کچھ بھی تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ہے اولیاء کی محبت بہت تھی. اور جو ہے وہ جانتے تھے کہ نہ ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. تو ایک دن اپنے بیٹے کو کہا، شہزادے کو، کہ جاؤ بہت دن ہو گئے، حضرت نظام الدین سے ملاقات کر کے آؤ، دربار نظام میں جاؤ. دیکھا ہے نا نظام الدین رحمۃ اللہ کی خبر دیکھیے کہ نہیں دہلی میں ہے، ایک اسٹیشن ہے اس کا نام ہے نظام الدین. آپ دہلی جاؤ گے تو ایک اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ حضرت نظام الدین. گاندھی بھی آ گیا اور چاندی بھی آ گیا، سب آ گیا، لیکن یہ نہیں بدلا. بہت بدلنے کی کوشش کی، سب آ گئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ حضرت نظام الدین اپنی جگہ پر ہی ہے. اسٹیشن پر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ نام ہے حضرت نظام الدین. آپ جاؤ نہیں دہلی تو ابھی تک ہے نام یہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنا رعب ڈال دیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے لیکن اس کو نہیں بدلیں گے ہی نہیں. وہ سمجھے سارا دہلی الٹ ہو جائے گا. یہ ابھی تک وہیں سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اوپر جایا جاتا ہے، بہت قریب ہے. آپ ٹیکسی کر کے چلاؤ گے، آدھا پونے گھنٹے کے اندر جو ہے پہنچ جاؤ گے. تو میں کہہ رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نظام الدین سے حضرت نظام الدین سے ملاقات کر کے آؤ، ہے نا درو. تو وہ نوجوان لڑکا تھا، اور نوجوان تو ہوتے ہی نوجوان، ہے نا. انسان کی زندگی کے کچھ حصے اللہ نے بنائے ہیں. ایک کا نام ہے بچپنا، اور ایک کا نام ہے نوجوانی، اور ایک کا نام ہے بڑھاپا، بوڑھاپا، اور ایک کا نام ہے جوانی. اور جوانی کی قدر خوب کرو. اللہ جل شانہ نے بھی جوانی کی خوب، شاب نشأ فی الاسلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان نوجوانی کی حالت کے اندر اسلام کے اوپر چست ہو گیا، اللہ کے نزدیک وہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے اللہ کا. اس لیے کہ نوجوانی کے اندر ہر طرف سے انسان کو خواہش رہتی ہے نا کہ بھائی اپنے تو نوجوان ہے، یہاں پھریں گے وہاں پھریں گے، جتنا پیسہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. نوجوان ہے، ابھی شاید دوسری شادی بھی کرے، تیسری بھی کرے، 4 تک تو شریعت اجازت دی ہے نا. سب خواہشات ہوتی ہے، یہ ہے. لیکن اس نوجوانی کے اندر ساری خواہشات ہونے کے باوجود جو دن پر چپک گیا، اس کو عرش الہی کا اسپیشل سایہ قیامت کے دن ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نا. 7 قسم بیان کی ہے، اس میں یہ بھی ہے شاب نشأ فی الاسلام، کہ نوجوان ہوتے ہوئے 5 وقت دیکھو تو مسجد میں حلال حرام کا فرق ہے، بالکل نوجوان ہے، جس کو معلوم ہے میں تندرست ہوں، سب کچھ ہوں خواہشات سے، لیکن یہ اللہ جل شانہ فرشتوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نوجوان ہے. بظاہر تو قبر اس کے قریب ہے لیکن اس کو دور نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنی موت کے لیے اور حساب لینے کے لیے کتنا چوکس ہے اور کتنا قریب ہے. اللہ جل شانہ. اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کو آگے بات سنیں. اور اسی لیے کسی کو کمزور نہ سمجھو. میں کہتا ہوں کسی کو کمزور کیوں سمجھے. ایک نوجوان میرے پاس آج یا کل آیا، تو پرسوں جو بیان ہوا تھا سود کا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا مکان جو ہے وہ سود پر تھا اور میں نے بیچ دیا اسے. پرسوں بیان سننے کے بعد انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بیچ دیا. میں اس کو طرف دیکھتا ہوں، پہلے بھی دیکھتا تھا بار بار، لیکن میں نے کہا کہ یار یہ تو دیکھو نوجوان کی شکل کے اندر خدا کا ولی نظر آتا ہے. آپ کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر میاں نظر انداز نہ کرو. بعض مرتبہ جو ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو. اسی لیے جو اتنا مجمع ہوتا ہے، میں اسی قدر سے، اسی لائن سے. اب یہ ایک اس نے ظاہر کیا، اس نے کہا میرے پاس آیا گا، میں اس لیے آتا ہوں کہ میں نے بیچ بھی دیا اور فیصلہ بھی کر لیا اور سب کچھ ہو گیا، ابھی آپ کے لیے پاس سے جاؤں کہ میرے لیے دعا کرو. بالکل نوجوان. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس کو دن میں. اور ہم نے کہا کہ میں نے دل میں کہا کہ بھائی چلو اپنی رمضان تو ہو گئی ہے،
اپنی رمضان تو کیوں ہم تو بیکاری ہے، ایسا ہی رہیں گے، زیادہ کچھ کرنا جاننا تو آتا نہیں ہے، ایسا ہی کچھ ہو گیا اور کسی نے کر لیا اور جو ہے اللہ جل شان ہو گیا، ایسے ہی لوگوں کو آگے کر دیں گے، آگے ہی بات سننے کے لیے. چلو یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک بیان سود کے بارے میں پرسوں جو ہوا، میں نے کہا کہ پرسوں کا بیان یہ ہے، اس پر عمل کرو. اب پتہ نہیں اور بھی ہوں گے، اور میں نے کہا کہ جو ہے وہ آ کر بتایا بھی کرو تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ قوم کے حالات کیا ہو رہے ہیں. انہوں نے بالکل پکی اور سچی ہے نا. آج ہی کب ملنے آئے تھے؟ کل ملنے آئے تھے. سب صاف ہو گیا کہا بالکل، اور زندگی بھر کے لیے اب ٹچ نہیں کریں گے. ہمیں بات پوری سمجھ میں آ گئی، اور دعا بھی آپ کر دیں. میں نے کہا دعا کر دیں حق تعالیٰ. اور بالکل نوجوانوں کا بھی، نوجوان بہت چھوٹی عمر ہے. غالباً میرا خیال یہ ہے کہ شادی ہوئے 2-3 سال 4 سال ہوئے ہوں گے ایسا اندازاً تقریباً. اللہ عالم بالثواب، اللہ ہی جانتا ہے اس عالم کے اندر ہے نا. اور ریاکاری نہیں ہوتی تو میں اس کو کھڑا بھی کرتا یہاں سے کہیں سے پوچھ کر، لیکن اب اس بات کو جانے دیتا ہوں ہے نا. تو میرا کتنا بڑا عمل ہے یہ رمضان المبارک کے اندر، کتنا بڑا عمل ہے. تعالیٰ جل شان ہو ہے نا عطا فرماتے ہیں. تو دیکھو اس لیے کسی کو دیکھ کر کچھ کمزور نہ سمجھے. کہہ رہا شاب النشا فی الاسلام. تو یوں نوجوان ہوتے ہیں. نوجوانوں کی زندگی یوں ارن کھٹولا بھی ہوتی ہے، لیکن جو نوجوان آ گیا تو آنے کے بعد محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر. کتنی سن؟ 17 سال. 17 یعنی کتنی؟ 7 ٹی ٹن ناٹ ٹی ہے نا، 10 اور 7 17 سال. 17 سال کا بچہ ہی ہے، لیکن تمام دنیا کے سب بڑے بڑے غیر مسلم بادشاہوں کو اس نے دھجا رکھا تھا. ایسا اس کا نام کو سن کر ہزاروں میل تک جو ہے وہ کفار جو ہے وہ ڈرتے تھے اس زمانے میں. محمد بن قاسم. اور داماد کس کے تھے معلوم ہے؟ کس کا جمائی تھی؟ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جمائی کس کے تھے؟ داماد کس کے تھے؟ داماد جانتے ہیں؟ داماد کا معنی جمائی، اور جمائی کا معنی ہے سن ان لو، اور گھر جمائی ہے نا سن ان لو. یہ ہے نا یعنی قاعدے کے اعتبار سے بیٹا بن گیا یوں نا. چلو جو بھی کچھ ہو، ان کے یہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے سن ان لو. داماد ہے نا. یہ داماد کن کے تھے؟ حجاج بن یوسف کے داماد. حجاج بن یوسف نے کتنا قتل کیا، کتنی قتل و غارت گیری کی، وہ کیسا. لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ جو داماد آیا وہ ایسا آیا کہ ایک مرتبہ جو ہے دنیا کے اندر ایسی چہل پہل. 17 سال کی عمر کے اندر، 17 سال کی عمر ہی کیا ہے، کچھ نہیں ہے نا. یہاں تو 17 سال کا پتہ نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی 70 ایئرس کا کھڑا ہو جانے میں، اس میں کھڑا ہونے میں کیا لگتا ہے؟ ہاں ہاؤ آل ایئرس یو آر 17 ایئرس. باوانی جو اتنا. اب محمد بن قاسم، اب یہ بیچارہ ذرا کچھ تھوڑا میرے خیال سے کھاتا کم ہے اس لیے پتلا ہوگا ہے نا. اور وہ جو ہے چونکہ مضبوط تھے. 17 سال کی عمر تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. اور حجاج بن یوسف رات کو 300 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھا کرتا تھا. حکیم المت نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے ظالم لوگ بھی رات کو یوں خدا سے ڈرتے تھے. 300 رکعت بہت بڑی بات ہے نا یہ. تو ان کے یہ داماد تھے 17 سال کے. لیکن جہاں بھی دور سے سنا کسی نے 1000 میل سے کہ وہ آ رہے ہیں اس طرف اپنے لشکر کو لے کر، لوگ پہلے سے ہی سرنڈر ہونے لگے. حق تعالیٰ جل شانہ رعب ڈالتے تھے. یہ کون ڈالتے تھے؟ جو اللہ کا بن جائے وہ. ان کے متعلق سوچا، حجاج بن یوسف کے متعلق اس جگہ پر گئے کہ یار اس کو آڑا کیسے پڑھنا چاہیے. طاقت یہ تو ہے. تو 2 ہی چیزیں ہیں انسان کو ختم کرنے والی عام طور سے، ایک تو دولت اور ایک عورت. اور خاص کر کے نوجوان کے لیے تو دولت بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. یہ پون وون کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن لڑکی مل گئی تو 2 خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا، اور اس میں سے دوسری جو ہے وہ پہلی سے زیادہ خوبصورت تھی بہت. اور اس نے جا کر یوں کہا، اور غالباً اس نے نیت بھی کر لی کہ آپ کے دین کی، آپ کے تقوی کی میں نے سب باتیں سنی ہے، اور میں مخالف کفار کے لشکر میں ہوں، ان کی بیٹی ہوں. میں اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا اگر تمہارا مذہب بدلو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم تمہاری دعا کریں گے کلمہ پڑھا کر، لیکن شادی کرنے کی بات تم کرنا نہیں میرے ساتھ. شادی کرنے کی بات میں شادی کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں. ہاں اپنے تو ذرا ورما آڑا پڑی جائے એમ કે હા એમ કે મેં બહુ જીકર કીધું એટલે મને પેલા પૂરી દીધી એમ કે હવે તું નથી जिक्र करा कर બીજું હું. ہاں یہی مر جاتے ہیں نا، یہی مر جاتے ہیں دوست اور بزرگوں. دیکھو قاسم اور سفر میں ہے، اور کتنے عرصے سے ابھی اپنی بیوی سے ملے بھی نہیں ہیں.
اور ایک خوبصورت لڑکی اور حلال طریقے سے کہہ رہی ہے کہ سب لوگوں کے سامنے ہم شادی کریں، مذہب بدلتے ہیں، سب کچھ ہے. آپ نے کہا کلمہ بھی پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن میرے ساتھ شادی کرنے کی بات نہیں کرو، میرے قریب نہ آؤ. وہ جانتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اس وقت جو طاقت دی ہے اپنے فضل و کرم سے، یہ طاقت اس کے اندر چھینی جا سکتی ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ محمد بن قاسم جو ہے انسان ہی نہیں ہے بلکہ فرشتہ صفت انسان ہے. 17 سال کی عمر کے اندر. ہاں، خواہشات کو مارو گے تو سب کچھ ملے گا، بغیر مارے تھوڑا ملے گا. ہاں، خواہشات کو مارو گے تو سب کچھ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. یہ اور خواہشات کو مارنے میں بھی اللہ کی مدد طلب کر لو تھوڑی دیر کے لیے، بس ایک ذرا سی دیر ہے. اگر کوئی عورت جا رہی ہے اور نظر شرارت کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، اور کوئی ادھر پھر جاؤ ادھر پھر جاؤ ادھر چلے جاؤ بھاگ جاؤ، یہ کر لو، 2 منٹ کا کام ہے، بس آدھی منٹ کا کام ہے. اور اس کو دبایا تو ایک مرتبہ ایسا عمل کرنے پر 1 شہید کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا ثواب! اگر آپ نے دن میں 10 مرتبہ کیا 10 شہید ہوگا. اب نامہ اعمال کتنا دورانی ہوگا. اور مدد کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک. تھوڑا سا اللہ پاک مدد کرتے ہیں. یہ ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نوجوان یوں ہی ہوتے ہیں اس طریقے سے. اس پر سے محمد بن قاسم تو زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نظام الدین سے، حضرت نظام الدین سے ملاقات کر کے آؤ. بیٹے کو کہا، شہزادی کو. اور یہ ہوتے ہیں نوجوان. لیکن نوجوان میں نے کہہ دیا ورن کھڑولا تو سارے نوجوان مایوس نہ ہو. میں نے الجوان نوعین یوں 2 قسم بیان کر دی نوجوان کی. جو لگ گئے ہو تو ایسے لگ گئے. اور پھر نوجوان کے لیے جو یوں کہا کہ شاب نشأ فی الاسلام، اتنی بڑی فضیلت اس لیے یوں معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی جوانی کے اندر دین کے اوپر اتنا مضبوطی کے ساتھ لگ گیا، یہ جو ہے بہت بہت زبردست امید ہے کہ یہ بوڑھاپے سے ولایت کی دامن کو تھام لے گا، ولی بنے گا. یہ اور ولی بننے کے لیے میاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم بخاری شریف پڑھ کے آؤ تو ہی ولی بن سکے. اگر بخاری شریف پڑھنے والا اگر اس نے عمل نہیں کیا تو وہ تو ایک طرف رہ جائے گا. یوں بھی نہیں کہ علم حاصل نہیں کرنے کا، لیکن ضروری علم حاصل کرنے کے بعد اگر لگ گیا تو ایسے کئی بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں پر چھڑ جائے گا وہ. ایک بزرگ کے متعلق حضرت مجید ملت رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بالکل وہ ان پڑھ امی بزرگ تھے. علم علماء سے بیٹھ کر حاصل کرتے تھے. جہاں بھی دیکھا کہ اہل اللہ ہے، دلوں کی صفائی اور تزکیہ کرنے والے خانقاہ علماء ہے، وہاں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں بھٹکتے رہتے تھے. جہاں بھی معلوم ہوا وہاں چلے جاتے تھے اور اپنے دل کی صفائی کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ یہاں ہر جگہ جایا کرے، کوئی چیز معین کر لی، پھر ایک جگہ سے اگر وہ شیخ کا کچھ انتقال ہوا یہ ہوا تو دوسری جگہ جا کر پھر جو ہے اپنے حسب منشا دامن پکڑا. تزکیہ کیا کرتے تھے، امی تھے بیچارے. وضو کے مسائل پوچھ کر عمل کر لیتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھ لیتے تھے پوچھ کر، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس طریقے سے. جی. اور واقعی جب دل کی تزکیے پر آتے ہیں تو مسائل بھول جاتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ پتہ نہیں آ گئی بات سمجھ میں. یہ ظاہری علوم رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر یہ کمزور بن جاتا ہے جب یہ تزکیے قلب کے اوپر اور اس لائن پر آتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ یہ چلا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس سے انسیت کچھ کم ہو کر. شیخ صاحب زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو کہتے کہ تم جو ہے وہ مفتی محمد صاحب سے جا کر پوچھ لو گا. ہاں، مجھے مسائل سب بھول گیا میں. مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں نا، ان کے خلفاء میں سے ہے، مفتی ہے جن کا 100 میں انتقال ہوا. تو حضرت کیا کہتے ہیں، وہاں جا کر پوچھ لو بھائی مسئلہ. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت سی مرتبہ حضرت کو مسائل کی ضرورت پڑتی تھی، کچھ زکوٰۃ کی، کچھ موضوع پر مسا کی، تو کہا مفتی کدھر گیا بھائی. مفتی محمد صاحب کو بلا دیتا، مجھے یہ مسئلہ بتا دو ذرا. تو مفتی صاحب مسئلہ بتا دیتے. اب دیکھو حاضر کتنے بڑے زبردست. وہ اصل میں کیا ہے، وہ دل کسی کو دے دیا تھا. دل کسی کو، صوفی کسی کو دل دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے نا. چاہے سب بھول جائے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اور چاہے ہمارا کوئی تقریب بھی نہ سنے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس کو دل دے دیا، اگر اس نے دل قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر دنیا میں رکھا ہی کیا ہے. کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں نا میاں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تقریر سننے والوں کی، نہ سنانے والوں کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری پنچت تب تک ہوتی ہے جب تک دل جو ہے کسی کو دیا نہیں ہے. جب دے دیا تو پھر ختم ہو گئی بات. اس کے بعد کوئی ضرورت کوئی چیز رہتی نہیں. یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات ہے تو نہیں کہی نا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر آؤ. تو اس پر سے میں نے کہا یہ نوجوان لوگ، ایک بزرگ کا واقعہ کیا تھا، ایک بزرگ کا. قاری بھی حاضر نہیں ہے آج، آگے بات سمجھے. قاری صاحب ہمارے غیر حاضری ہے، قلب کی غیر حاضری ہے. آپ کا جسم ہے لیکن قلب غیر حاضر، تھوڑی دیر کے لیے اب آ گیا. جسم اور دل دونوں کو حاضر رکھو. آگے اللہ معاف فرمائے. یہ تو وہ بزرگ بیچارے پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے.
نہ حافظ قرآن ہے نہ کچھ نہیں. مسائل کے خلاف نہ کرے, علماء کا ادب کرے, پوچھ کر سب کام. کسی نے کہہ دیا عادت یہ مسئلہ ہے فوراً. لیکن ایک عجیب بات تھی, مجد ملت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث تو جو ہے نا لاکھوں ہے, لاکھوں نہیں بہت کئی لاکھیں ہیں حدیث. مسلم شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف اور سیاہ ستہ کے علاوہ بہت دوسرا بڑا ذخیرہ ہے, رد مختار ہے, دل مختار, اور یہ بڑا ذخیرہ ہے. ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی آدمی پڑھے حدیث کو تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے, اور کوئی آدمی کیسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی کے اندر کوئی عبارت بولے جو حدیث پاک نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ حدیث نہیں. اور اگر حدیث کے اندر کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر دوسرا ملاوے امتحان کے لیے اور پوچھے تو کہا یہ حدیث نہیں ہے. ہر وقت کتنی مرتبہ لوگوں نے, بڑے بڑے علماء نے ان کو جانچا اور سوچا, ہر وقت صحیح نکلا. تو لوگ بہت تعجب کرنے لگے اور سمجھے کہ بزرگ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے اتنا سارا لاکھوں, یہ ایک مسئلہ تو یاد نہیں ہے ان کو, ہے نا. لیکن حدیث کن کی ہے, حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جن کو دل دیا ہے ان کی زبان مبارک کے قول کا نام حدیث ہے. سمجھے؟ حدیث پاک کیا ہے؟ جس کو دل دیا ہے اس کی زبان مبارک کی بات کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے. ہاں حدیث ہے, کوئی معلوم ہے حدیث میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ مسائل اور سب بات تو یاد رکھو, لیکن جب کوئی آدمی حدیث پاک پڑھتا ہے تو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, مجھے کھلم کھلا اس کے الفاظ کے ساتھ ایک نور نظر آ رہا ہے, سیدھا جا رہا ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کیا ہے, حدیث پاک ہے. اور جب کوئی آدمی غیر حدیث یعنی حدیث نہیں ہوتی اس کو پڑھتا ہے تو اس میں وہ نور بالکل مجھے نظر نہیں آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث نہیں. اور کہا تم لاکھوں مرتبہ پڑھ کر پیش کر دو میرے سامنے. یہ کیا تھی؟ نسبت تھی. یہ کیا تھی؟ نسبت تھی. تو کہہ رہا تھا کہ نوجوان ہے نا, نوجوانوں کی بات آ گئی تو بتا دوں, اس لیے کہ بڑا طبقہ یہاں نوجوانوں کو بیٹھا ہوا ہے. میرے کو تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوان یہ میچ میں آگے بڑھ گئے, ہے نا, زیادہ یہ ہو گئی اب, ہے نا, یہ ہے. لیکن بوڑھوں کا اکرام کرنا, ہے نا, یہ ہے. نوجوانی کے عالم کے اندر جو حدیث پاک, میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا, شاب نشأ فی الاسلام, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے اندر وہ تربیت پا رہا ہے, یعنی اسلام کے اوپر نوجوانی کے عالم میں چل رہا ہے, بالکل پکڑا ہے. اگرچہ آپ کو علم کا تھوڑا معلوم ہو رہا ہے, بہت سارے مسائل یاد نہیں ہے, تحقیقات یاد نہیں ہے, لیکن اس نے ابھی سے پکڑا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اس کو عمر عطا فرمائیں گے تو یہ ہر ماہ میں ترقی کرے گا, ہر 40 دن میں ایک ترقی کرے گا. اور جتنے چلے اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چلے لکھے ہیں, بھائی زندگی کے بھی تو چلے ہیں نا, جتنے زندگی کے چلے لکھے ہیں وہ ہر چلے کے اندر اس کا ایک ایک مرتبہ بڑھتا جائے گا, اور ایسا بڑھتا جائے گا, ایسا بڑھتا جائے گا, ایسا نوجوان بن جائے گا کہ بعد میں چل کر جو ہے وہ آخری عمر کے اندر بڑے بڑے جو ہے علماء بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اپنے مقصد کو حصول کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے. یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سی مرتبہ. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم نہیں تھے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے مجاز میں سے تھے, ابھی چند سال ہوئے انتقال ہوئے. ڈاکٹر, بہت بڑے ڈاکٹر, لیکن یعنی یہ جو انگلش ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ حکیم نے وہ اس میں بڑی مہارت, زبان کی بھی بڑی مہارت, بہت مہارت, اتنی مہارت کہ آپ پوچھو نہیں. لیکن جوانی بالکل قریب تھی اور حکیم الامت سے دامن جوڑ دیا تو ٹائی بھی نکل گئی ان کی ڈاکٹری کے اندر. نیچے بیٹھ کر لوگوں کو دوائیں دیا کرتے تھے, ٹائی بھی نکل گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ ڈاکٹر ہے. اور آخری عمر کے اندر یہ حال ہوا کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہو رہے ہیں, پاکستان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء, جن میں آپ کو نام بتا دوں, علامہ تقی عثمانی, جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ابھی, وہ ایک مرتبہ یہاں جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں, آج سے تقریباً 6 سال پہلے. ان کا ایک لکھا ہوا مسودہ میرے پاس موجود ہے یہاں, علامہ تقی عثمانی. اس کے بعد وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں 1.5-2 دن کے لیے, کبھی جو ہے انگلینڈ وغیرہ کے اندر, لیکن یہاں لیسٹر میں آئے نہیں ہیں. وہ ایک ہی مرتبہ تشریف لائے تھے یہاں 6-7 سال پہلے, اور انہوں ایک چیز لکھ کر دے گئے ہیں. میرے خیال سے سالانہ جلسے کے اندر پڑھ کر سنایا تھا, جلسے کے اندر ان کی تحریر تھی. جب 600 بچے یہاں تھے, انہوں نے معائنہ کیا اور اس کے بعد دے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کرے. تو جب ڈبل ہو گئے تب ہم نے ان کا ملفوظات پڑھا, آج 1200 ہو گئے بزرگوں کی. یہ بہت بڑے جو ہے اللہ والے ہیں یہ تقی عثمانی. یہ بھی ان سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں اور ان سے اصلاح کراتے ہیں. کس سے؟ ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب. اور جب ان کا انتقال ہوا تو عجیب رات گزری, دیکھنے کا سما تھا کیا کیا بولتے تھے, کیا کیا پڑھتے تھے, کس کس عالم کے اندر وہ اللہ جل شانہ کیا گئے.
دیکھا آپ نے، محض کیا ہے، ایک ڈاکٹر۔ ہاں، یہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کچھ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم مولوی صاحب نہیں ہے تو، نہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن علماء کی بے ادبی نہ کرنا، تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ۔ علماء اپنی جگہ پر رہے، بہت ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کام کرنا چاہو تو سب کچھ ہو سکے گا، اور نوجوانی کے عالم کے اندر اگر آپ کو موقع ملا ہے تو سنبھال لو، کیچ کر لو۔ اور نوجوانی کو میں بتاتا ہوں کہاں تک، 35، 36، 37، 38 اور 40، یہ خاص زمانہ ہے، اس میں دن کو پکڑ لو۔ اس کا معنی ہے کہ بعد میں جو پکڑیں گے وہ رائے گا ہے، نہیں نہیں، وہ تو مرنے سے ایک دن پہلے بھی ولی بن سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ابھی سے بنے گا بہت مضبوط۔ خواجہ مسجوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ضلع کلیکٹر تھے ہندوستان میں، ضلع ڈسٹرکٹ کلیکٹر، بہت بڑا مرتبہ، اتنی فل بہترین انگلش جانتے تھے یہ، اور ان کا وٹ ایسا رہتا تھا ہے نا کہ بدن کے اوپر سے جو ہے یہ جو ہوتی ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، آئرن، یہ بھی ختم نہیں ہوتی تھی، ہمارے بھی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن آج بیچارے عورتوں کو روزانہ اس میں لگا رکھا ہے نا، ہندوستان میں جاؤ دھوبی کرے تب پتہ چلے، ہے نا۔ ہاں، یہ تو ٹائی شرٹ پہنتے ہوئے ان کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا، سب باندھتے تھے یوں کر کے، کالر کو یوں نکالے، اس کے نیچے سے ٹائی لگا لے، پھر پینٹ، ضلع کلیکٹر، انگلش جاننے والے، اور شروع کا زمانہ تھا، ہے نا، اور بڑے بڑے انگریزوں کو مات کر دیتے تھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے ہی کسی وقت کچھ کام کے لیے جانا پڑ گیا، جانا پڑ جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کسی بہانے سے بھی آ جائے کوئی مسجد میں، اس کو روکو مت، کچھ کام کے لیے جانا پڑ گیا، وہ کچھ باتیں ہوئی، تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا، یہ اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ کبھی کسی وقت ان کی یہاں روشنی پھٹنے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں کوئی جاتا ہے تو وہ روشنی کی لپیٹ میں ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت گنگوئی کو یوں ہی لپیٹ میں لیا نا، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی کو یوں ہی لپیٹ میں لے لیا، رات کو باندھ دیا، کچھ کہا نہیں، کہا جاؤ، چلے جاؤ گنگو، چلے جاؤ رشید احمد۔ کہا کیسے جاؤں؟ کہا کس نے باندھ رکھا ہے تمہیں؟ کہا آپ نے باندھ رکھا ہے۔ کہا رسی کدھر ہے؟ کہا حضرت رسی نظر نہیں آتی ہے، وہ نورانی رسی ہے، اس سے مجھے لپیٹ لیا ہے، میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ بہت بڑے عالم تھے مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہے مسجوب خواجہ حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت اب تو یہیں رہنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے کہا کہ تم ایک انگلش دان ترقی یافتہ ہو، میرے پاس تمہارا نبھاؤ بہت مشکل ہوگا، ہے نا، ہاں، کیونکہ یہاں شرط اول یہ ہے کہ تمہارا دماغ کا بھوسا پہلے نکالنا پڑے گا، دماغ کا بھوسا اگر اس کو لے کر تم رہو گے تو زندگی بھر رہو تو بھی کام نہیں چلے گا، اس کو نکال ڈالو، اور یہ مشکل ہے، مشکل تو ہے لیکن نکالنا چاہو، انہوں نے سب منظور کر لیا، انگلش علم بہت تھا، بہت باتیں پوچھتے تھے، حضرت پر عاشق ہو گئے، ایک مرتبہ کچھ زیادہ بولے تو حضرت نے ان کو نکال دیا خانقاہ سے، تو کہا نہیں جاؤں گا، مار ڈالو گے تو یہ دفن ہو جاؤں گا، کیس بھی نہیں کروں گا آپ کے اوپر، نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا اس کو نکالو، خادم سے کہا نکالو، خانقاہ میں سے نکالو، کہا نہیں جاؤں گا، تو پھر چند خادموں کو حضرت بلایا، کہا ان کا بستر لے کر باندھ کر کے باہر پھینک دو، اور دو آدمی پکڑ کر ان کو دھکا دے کر گیٹ سے باہر نکل کر لاک کر دو، چاہیے نہیں ہمیں۔ ابھی حضرت نکال نہیں رہے تھے لیکن ان کو آخری مرحلے پر لانا چاہتے تھے، اب آخری مرحلے پر لانا چاہتے تھے، اب تو تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے ذرا کی کون جہاں رہیں گے تو بلا کر، پھر دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیا کرے آگے، یہ آخری مرحلے پر لانا چاہتے تھے اب ان کو، جیسے مرحلے پر کہ دنیا آج تک یاد رکھی ہے ان کو جہاں حکیم امت کا نام آتا ہے ان کا نام بھی ساتھ آتا ہے، حکیم امت کے تذکرے آتے ہیں ان کے بھی آتے ہیں، آخری مرحلے پر لانا چاہتے ہیں، پر نکال ڈالو، تو خادم لوگ گئے اور پکڑا، جو سے پکڑا اور بستر باندھ دیا، اور گیٹ کے پاس روڈ کے اوپر جو عام راستہ جاتا ہے وہاں ایک طرف درخت کے نیچے ان کا بستر ڈال دیا، ان کو پھینک دیا، گیٹ کو بند کر دیا، اور کہا اندر آؤ گے تو شیخ کی نافرمانی ہوگی، شیخ نے منع کیا، کہا ٹھیک ہے، تو روڈ کے اوپر بستر لگایا، اور وہ خانقاہ کی جو دیوار تھی اس سے نظر آتا تھا، جب حکیم نکلتے تھے باہر تو وہ وہاں سے کہتے تھے کہ اندر حکومت تمہاری، باہر میری، ادھر میری ادھر تیری، میں یہاں جان دوں گا، تم دیکھو گے میرے کو یہیں مرتے ہوئے دیکھو گے، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، تمہارے قدموں میں جان دوں گا۔ حضرت نے جب سنا تو مرحلہ پورا ہو گیا، خادم کو جا کے کہا کہ لے آؤ بستر، اور بہت عزت کے ساتھ لے آؤ، اور لا کر ایک دم گلے سے لگا لیا، اور اسی وقت خلافت سے نواز دیا، اور آج جو ہے 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے حضرت کی یاد میں، حضرت حکیم الامت کی یاد کے اندر 4 جلدوں میں، میرے پاس بھی موجود ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی،
پڑھنے کے قابل ہے، اس میں اس کے اندر سے ان کے حالات معلوم ہوتے کہ اس کا نام مسجوب تھا. اس کا نام کیا تھا؟ پھر تو خانقاہ میں رہے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ حضرت بیان کرتے تھے تو یہ اشعار بولنا چاہتے تھے، بولتے تھے تو حضرت چپ ہو جاتے تھے. حضرت کہا بولتے رہو بولتے رہو، مسجوبانہ اشعار، یعنی ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور تھوڑی دیر میں ایسا کر دیتے تھے کہ قبرستان سارا سامنے لا کر رکھ دیتے تھے، میتوں کو سامنے لا کر رکھ دیتے تھے. لوگ جو ہے ڈھار ڈھار مار کر جو ہے سب چیز سامنے لا کر رکھ دیتے. یہ اللہ جل شانہ کو تھا. یہ جوانی میں ضلع کلیکٹر. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہاں اپنی اس جوانی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، بیکار نہ کرو. جو لگ گئے تو تمہارا کام ہو جائے گا. یہ ساری جتنی مزائیں دیکھ رہی ہے اس کے اندر جتنی جائز مزائیں ہیں وہ تو اس کے اندر آئے گی، اور بہت لطف اور شاندار طریقے سے آئے گی. اس کے اندر بہت لطف اور شاندار طریقے سے آئے گی. ہاں آپ باہر نکلو گے، اگر ایسا زمانہ گزرا آپ باہر نکلو گے آپ کے پاس ایک کار نہیں ہے، آپ کو 4 کار والے بریک لگا دیں گے کہ حضرت جا کر بیٹھ جائیں. 4 کار والے. اکرام کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف. آپ اگر ذرا سی فکر مند ہوں گے، پوچھیں گے کیا فکر ہے، یہ کون کرے گا؟ سب اللہ. جو خدا کا بن گیا خدا اسی کا بن گیا. یہ تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اس نوجوان کا میں نے بیان کیا، ان کے لیے بھی دعا کریں جو کل کیا گیا تھا. تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے کے بادشاہ نے یوں کہا اپنے بیٹے کو، نوجوان کو، کہ تم جاؤ نظام الدین سے ملاقات کر کے آؤ، حضرت سے بہت دن ہو گئے. تو یہ بیچارے گئے جوانی کے عالم کے اندر. اور میں نے کہا جوان یوں بھی ہوتے ہیں. اس کو جو ہے مچھلی کے کباب کا بہت شوق تھا. کس کے کباب کا؟ مچھلی کے کباب. کس کو؟ اور اس کو یہ معلوم تھا کہ حضرت کے یہاں حضرت کے جو ہے لوگ ہیں بعض خادم خاص ہے، وہ مچھلی کا کباب مہمانوں کے لیے اکثر لایا کرتے ہیں. مہمانوں کے لیے مچھلی کا. جب وہاں پہنچا اور کھانے کا جب ٹائم ہو گیا اور حضرت نے کہا کہ چلو شہزادہ بھی آئے ہیں آج، ہے نا، تو ان کی مہمانی کرو گا، کھانا نکالو. خادم کو کہا تو دسترخوان خادم نے بچھانا شروع کیا خانقاہ میں اور کھانا نکلنا شروع ہوا. اب یہ بیچارہ دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ مچھلی کے کباب ہے کہیں. وہاں نہیں، تم بھی اگر کسی مولوی صاحب تمہارے اس کے پاس جا کر کوئی شبت تلاش کرو وہاں نہیں ہے، جائز ہے نا جو کہ ہے، لیکن کہیں نظر نہیں آئے، کہیں نظر نہیں آئے. ہائی کباب نہیں ہے. اس کے دل کا خیال حضرت اپنے دل کے اوپر چوکھے حروف میں دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا لڑکا اس وقت آپ کی دسترخوان کے اوپر مچھلی کے کباب کا انتظار کر رہا ہے، بالکل کھلے ہوئے حرف. تم کو ماننا ہو تو میری بات ماننا، نہیں ماننا ہو تو نہیں ماننا. لیکن ایک بات کہہ دوں، اٹھنے سے پہلے اولیاء کرام کی کسی بات کے اوپر حرف لگا کر نہ بیٹھنا، ورنہ پھر بہت تکلیف ہو جائے گی، ہے نا. یہ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات سمجھنے کے اندر مشکل کیوں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہاں بات ایسی چیزیں دیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں بالکل دل سے سر صدر سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایسی چیزوں کو اپنی نظروں سے ہم دیکھ چکے ہیں. اس دیکھنے کے بعد ہی تو اللہ جل شانہ نے جو ہے زندگی پر اسی چیز کو تو کہلوایا ہے نا. قریب کا زمانہ ہے، 25 سال 30 سال کا زمانہ ہوگا، بہت تو 35 سال یا 40 سال کا زمانہ ہوگا. یہ ہے ہمیں یہاں 22 کہہ رہے ہیں، لیکن کل کسی نے بتایا نہیں 22 نہیں 25 سال ہو رہے ہیں. کتنے جامع مسجد میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 25 ایئرس کے مسجد میں ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ملاوی کا آپ لگا لو 7 ملائی ہے نا وہ، اور اس سے آگے آپ لگا لو 5 سال اور پہلے میں شیخ کی خدمت میں تھا. حضرت شاہ جو ہے وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تقریباً ہو رہے ہیں. مسجد بزرگ تھے حکیم امت کے. اچھا ہوا اللہ پاک نے توفیق دے دی جلدی، کیونکہ اسی وقت سے دیوبند سے فارغ ہو کر آیا اور میں بھی اورن کھٹولا نوجوان. فارغ ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے نا. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، سبب بنا دیا، تو حضرت کی خدمت میں پہنچنے کا موقع ملا. تو ایک رمضان مکمل گزارنے کی مل گئی آخری زندگی میں. اس کے 2 سال کے بعد حضرت کا وصال ہوا. بیعت سے بھی مشرف فرمایا حضرت نے. تو اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے جو بات دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد یہ دل کے اندر ایسی اتر گئی کہ اب کوئی بھی بات ہم جب کتاب میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر ذرا بھی تردد دیکھ لیا، ایسے دل شرح سر ہو گئے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 4 نمبر کے کمرے میں. ممبئی میں رمضان گزاری حضرت نے، بیمار سے، تو بہت بیمار سے، آخری میں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. تو
ایک بہت بڑا مالدار دیندار تھا. مالدار ہو دیندار ہو تو کام بن جاتا ہے. مالدار اور دیندار کام بن جاتا ہے. مال سے آدمی اللہ سے جدا نہیں ہوتا ہے جبکہ اس مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرے. کتنا بڑا ہو سکی ہوگا کہ بمبئی جیسے عروس البلاد شہر کے اندر، بمبئی میں جگہ بہت مہنگی ہے نا. آپ گئے کبھی؟ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں جو ہے رات کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ ایک کے اوپر ایک سویا ہوا ہے. یعنی ایک پلنگ ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر دوسرا پلنگ ہے، اس لائن بن، یعنی ایک کمرے کے اندر جو ہے 10-20 سوئے ہوئے ہیں. اور کہا یہ سارا یہ سونے کا ٹائم ہے صبح 8 بجے سے پہلے بھاگ جانے کا، اور اس کا روزانہ رات کو اتنا دینے کا. عروس البلاد ہے، کہیں جگہ ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ کے اوپر کہیں بھی نہیں جگہ ہے. اور پھر وہ علاقہ ایئرپورٹ کا علاقہ ممبئی کا سانتا کروز اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا نام رکھا، بدل دیا شاید اب تو انہوں نے. وہ بہت مہنگا علاقہ، صاف شفاف علاقہ. وہاں اتنا بڑا بنگلہ کہ جو ہے یہ مسجد، جو مسجد جاوے اتنا بڑا تو گراؤنڈ ہے وہاں، یارڈ کھلا میدان، اور چاروں طرف سے سب کمرے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں سامنے ہیں، اور ایئرپورٹ بالکل قریب ہے. ہوائی جہاز جا رہے ہیں آ رہے ہیں بمبئی میں. اس آدمی نے رمضان مبارک کے لیے مکمل پورا مہینہ حضرت کے لیے وقف کر دیا. کتنی بڑی آمدنی. اپنی کاریں وہاں رکھ دی، سارے مہمانوں کا نظام، جو کوئی آئے ان کے لیے کھانا پینا سب کچھ رکھ دیا. روزانہ حضرت کی خدمت میں صبح کی نماز کے بعد وہ آتا تھا. یہ دل ہی کی بات ہے نا. تو اس وقت میں نے کہا تیسرے چوتھے نمبر روم کے اندر کبھی حضرت بھیج رہے ہیں، اور اچانک آدمی آ گیا خادم اور کہہ دیا کہ بھائی تم یہاں جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے آئے، پلیز غیبت کو بند کر دو، کسی کے متعلق جو بات کرے اس کو اسٹاپ کر دو. ابھی تو بات شروع ہوئی، ایک میٹ ہوئی کسی کی، حضرت کو وہاں کسی نے پہنچایا نہیں، کوئی آتا جاتا نہیں ہے روم میں کسی کی جانے. لیکن کیا ہو گیا، فوراً دل کے اوپر کش ہو گیا سیدھی لائن، اور دیکھ بھی لیا. اس کا نام علام الغیوب نہیں، علام الغیوب تو اللہ ہی ہے، لیکن کشف ایک چیز ہے. میں نے کہا قرآن پاک سے ثابت ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، بہت مدت رہنے کے بعد جب جانے لگے تو ان کا واقعہ یہ ہوا کہ شیخ کی کرامت دیکھی نہیں. تو جب ملاقات کر کے جانے لگے دل میں خیال کرنے لگا کہ میں اتنی دیر تک رہا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کرامت نہیں دیکھی، اور یہ خیال لے کر جا رہا ہے. تو شیخ نے کہہ دیا کہ بھائی تم اتنی مدت سے آئے ہیں اور تم ابھی جا رہے ہو، اور تمہارے دل کے اندر یہ مسئلہ لے کر جا رہے ہو کہ شیخ کی کوئی کرامت تم نے دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا حضرت ٹھیک ہے، قبول کرتا ہوں، یہ میرا مسئلہ. تو کہا میں نے یہ ظاہر اس لیے کر دیا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ تم یہاں بری نیت لے کر نہیں جاؤ، شاید تمہارا کام بگڑے. دیکھو تم جب جتنے عرصہ جا رہے ہیں تم نے مجھے کبھی دیکھا میں نے سنت کے خلاف ایک مرتبہ بھی کوئی کام کیا ہو؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں. فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اب دوسری ظاہری کرامت اللہ دکھائے نا. پھر بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو یہ واقعہ ہے. تو شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اور میں بھی وہاں بیٹھے تھے، ایک اور عالم بھی بیٹھے تھے، اور ایک صاحب آئے. وہ صرف اس لیے آئے کہ ان کو گھر جانا تھا، ملاقات کے لیے آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں. درمیان رمضان میں حضرت بہت کمزور تھے، ملاقات آہستہ تو اچھا بھائی اللہ تمہیں. پھر کہا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ایک واقعہ سناتا ہوں سن کر جاؤ. ایک واقعہ سناتا ہوں اور سن کر پھر گھر جاؤ. یہ تھی میرے اندر بھی یہ تھا کہ میں کبھی وسیع اللہ کی خدمت کوئی کرامت دیکھی نہیں. کوئی یہ ان کے دل کے اندر کیا ہوا، کشف ہوا، کرامات. دوستو ایسی باتوں کے سننے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کے سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. صحابہ کے حالات، تابعین کے حالات، اور یہی چیز اصل ہے یہی. اس کا نام علوم باطنی بھی کہتے اور ہے یہی ہے نا. کبھی کسی کو دیر سے پتہ چلے تو چلے، آخری دم میں بھی پتہ چلے. چیز یہی ہے، یہیں سے جو کچھ ملے گا وہ ملے گا. باقی سب ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کے مسائل نہیں جاننے کا. اور قرآن پاک نعوذ باللہ اس کا تو اس کے اندر دخل ہے. وضو کے مسائل آئیں گے تو نماز صحیح پڑھے گا تو پھر جو ہے کام بنے گا نا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ تعمیر الظاہر الباطن جو کہتے ہیں، تو یہ تعمیر باطن یہ اصل چیز ہے. اور یہ ہے نا. تو میں کہہ رہا تھا کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ لڑکا آیا، وہ دیکھ رہا ہے کباب کہیں نہیں. حضرت نظام الدین کے دل کے اوپر کشف ہوا. تو کشف ہونے کے ساتھ فوراً ہی خادم کو کہا کہ کیا کر رہا، کہا کھانا بچھا دیا، کہا سب کے اوپر پلیٹ ڈال، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. کا تھوڑی دیر ٹھہر گئے. حضرت پڑھنے میں کمرے میں چلے گئے. کمرے میں چلے جانے کے بعد اولیاء کرام یہ بھی دعا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے حکم سب ہو جائے گا. وہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضرت یہ تو آنکھ جب اندھی ہو جائے تو دینا اللہ ہی قبضے میں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کی دعا کبھی قبول ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں.
میں بہت ہی تمنا لے کر آئی ہوں کہ صرف آپ سے دعا کرا دوں کہ میرے بچے کی آنکھ دیکھتا ہو جائے. آپ آخری عمر میں ہیں, بزرگ ہیں, دعا کر دو بس اللہ کے پاس. یعنی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ بس دعا کر دو. تو بزرگ غصے ہو گئے کہ پگلی ہے, دیوانی ہے, خدا کے پاس مانگ, میں نہیں کر سکتا یہ بات. ماں نمی کنم, فارسی میں بولا, کیا رہا, ماں نمی کنم, ہم نہیں کر سکتے. غصے ہو گئے, چلنے لگے. تو ایک دم ان کو غیب سے اللہ پاک کی طرف سے عتاب ہوا کہ تو نے مجھ کو یوں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عتاب بھی کر دے کہ ہم نہیں کرتے, تو کون سا کام کرتا ہے, تجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, کرنے والے ہم ہیں. تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتے. ایک دم دوڑے گڑیا کے پیچھے, او مائی او مائی او مائی, مامی کنے مامی کنے مامی کنے مامی کنے مامی کنے. مامی کنے میں نے ہم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مامی کنے, وہی لفظ آ گیا ان کی زبان پر, مامی کنے ہم کرتے ہیں. اور دعا کی اور دیکھا تو بچہ دیکھتا ہو گیا. خادموں نے کہا حضرت دعا تو قبول ہو گئی, لیکن آپ نے کہا ماں, پہلے کہا اللہ ہی کرتے ہیں اور بعد میں آپ نے کہا مامی کو ہم کرتے ہیں. فرمایا وہ میں نہیں بول رہا تھا, وہ اللہ بول رہا تھا کہ تو دعا کرتا نا, تو تھوڑا کرنے والا ہے, دعا کرنے کے بعد کرنے والی ذات کم سی ہے اللہ. مامی کو مامی کو. تو شیخ چلے گئے اندر میں, نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی ان کی کرامات ہے, لیکن نظر آنے والوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ دنیا میں موجود ہے. لیکن پہلے وہ ذرا کیا کر لو, ذرا لائن ہمارے ایک استاد تھے, ابھی لطیفہ سن لو, بہت بھولے بھالے استاد تھے. ایسے ہمارا تو عجیب ہے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہر روز دعا کرتا ہوں میں یاسین شریف پڑھنے کے بعد, یہ میرے مولا کریم میری زندگی میں الف بے سے لے کر آج تک میں نے جتنے استادوں کے پاس کسی کے پاس ایک حرف بھی پڑھا ہو, یہ اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے. روزانہ اکثر کوئی دن چھوٹ بھی جاتا ہوگا کبھی سفر وغیرہ, یہ دعا ہمارا معمول ہے. کوئی بھی میرا الف پڑھا ہو, بے پڑھا ہو, میں نے ترمذی پڑھی ہو, بخاری شریف پڑھی ہو, میرے سیوق, سب کی اللہ تو مغفرت ہی فرما دے. بس اس سے کم درجے کی ہم دعا نہیں مانگتے, دینے والا تو سب کی مغفرت ہی کر دے, سب بتا دے. تو ہماری استاد سے یہ ڈابھیل کے اندر جو ہے پڑھنے کے زمانے کا واقعہ ہے. میں پڑھا بھی وہاں ہوں بچپن میں, اور پھر بعد میں وہاں پڑھایا بھی. تو انہوں نے جو ہے ایک گھڑی خریدی نوساری جا کر. ڈابھیل سے قریب ایک قصبہ ہے, اس کا نام کیا ہے, نو. اب آپ کو کہاں کہاں لے جاؤں. ایک گھڑی خریدی نئی. کیسے بیچارے بھولے بھالے استاد, اللہ تعالیٰ ان کو جنتی عطا فرما دے گی انشاءاللہ. اور گھڑی خریدی بالکل نئے, ٹائم نماز اوقات کے لیے گھڑی خریدی. اس نے گارنٹی دے دی کہ بھائی اس کی 1 سال کی یا 2 سال کی گارنٹی ہے. گارنٹی کا کاغذ بھی آ گیا ساتھ میں. وہ گھڑی کیسی تھی, چابی دینے والی. کیسی تھی, 24 گھنٹے کا چابی دینے. آپ تو یہ بھول گئے یار, اب تو آپ کو چابی دینی پڑتی ہے نا, تو چابی دینا ہی بھول گئے. اب تو سب آٹومیٹک, اب تو کیا ہو گیا, سب آٹومیٹک. اب تو چابی دینے والی گھڑی کو کون پوچھے گا بیچارہ, گئی بات سنی یہ. تو وہ جو گھڑی انہوں نے خریدی وہ چابی دینے والی تھی. اب وہاں سے جہاں سے خریدی تھی کمپنی میں, چابی لگا دی 24 گھنٹے. پھر آئے 24 گھنٹے ہوئے تو گھڑی تو بند ہو گئی نا, کیونکہ 24 گھنٹے کی چابی دیتی ہے تو اتنی دیر وہ اندر کمان چلتی ہے نا. پھر وہ بند ہو گئی. تو ان کو بہت بھولے بھالے, اب وہ تجوید پڑھا رہے ہیں. اتنا بہترین قرآن پاک فن تجوید پڑھاتے تھے, قرات. میں نے ان کے پاس فن تجوید پڑھے ہیں, کئی رکوع پڑھے ہیں, کئی رکوع میں انہوں نے بہت سی محنت کرائی ہے, جن کو میں کبھی کبھی نماز کے اندر بھی جو ہے پڑھ لیتا ہوں. تجوید بہت شاندار تجوید پڑھی. تو وہ جو ہے جب بند ہو گئی تو کہا یہ گھڑی بند ہو گئی, یہ گھڑی بند ہو گئی, ہم نے اتنے روپئے خریدی, 25 روپئے کی. 25 روپیہ اس زمانے میں بہت نا, اور اس نے کہا 2 سال کا گارنٹی, اور یہ تو بند ہو گیا ہے نا. تو کہا وہ وہیں سے دکان چھوڑ کر کہیں چلا تو نہ جائے. تو ڈابھیل سے پیدل چلنا شروع کیا نوساری, فوراً اسی وقت 5-7 میل ہے, ایسا سیدھا راستہ چلنا شروع کیا. وہاں ایک دم گئے. چلنے کے بعد جب چلتے چلاتے وہاں گئے تو کہا کیا ہوا, کہا یہ تمہارا گارنٹی گھڑی تو بند ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت اس کا چابی, او کہا اس کا چابی دینے کا, میں بھول گیا ہوں. اچھا کہا چابی دے دی, چالو ہو گئی. کہا ٹھیک ہے. کیسے بھولے والے لوگ تھے بیچارے, کیسے اللہ والے لوگ ہوتے تھے, ہے نا. تو جو ہے میں ایسے ہی بھولے بالوں کا پتہ نہیں کیا ذکر کر رہا تھا. ہاں نظام الدین صاحب, میں نے کہا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کو گئے, اور جانے کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی. وہ کہہ رہا تھا مامی کو نم والا نا, وہ پھر دعا مانگی.
تھوڑی دیر ہو گئی، خادم نے کہا حضرت سارا کھانا نکال دیا، ٹھنڈا پڑ رہا ہے. تو کہ بیٹھ اس کو دھاگ دو، کھانا کھلا رکھنے کو نہیں نہ ہونا چاہیے، حضور نے منع فرمایا، دھاگ دو. میں ذرا رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بیچارہ آیا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک دم کچھ کھرکھراہٹ ہونے لگی. تو خادم جلدی سے آیا، کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ جو ہے فلانی جگہ کے اوپر جو ہے فلانے صاحب نے جو ہے کباب مچھلی کے بنا کر اتنے زیادہ بھیج دیے ہیں کہ سارے دسترخوان کے اوپر ہم نے پھیلا دیے ہیں. اب خادم کیا سمجھے گا؟ نظام الدین سمجھے اور ان کے خدا سمجھے، ہے نا؟ کیا سمجھے گا خادم؟ آپ نے کہا جلدی کھانا کرو. جب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو شہزادہ بیچارہ سسو پنج میں تو تھا پہلے سے کہ بات کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو پورا یہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے تو یوں کہا کہ بھائی یہ ذرا تھوڑے سے کباب جو ہے وہ اچھے اچھے گول گول نکال کر ذرا شہزادے کے سامنے پیش کرو، یہ بہت شوقین ہے. اب ان کے دل میں تھوڑا آیا، پھر بھی یوں سمجھا کہ اتفاقی بات ہوگی. پھر درمیان میں کھاتے ہوئے کہہ دیا کہ شہزادے صاحب کوئی چیز فرمائش کرنا ہو تو ذرا پہلے گھر سے فرمائش کر کے لکھ کر بھیج دو، یہاں تم فوری طور پر چاہتے ہو کیسا ملے گا، جلدی سے تمہارے لیے سب کو تکلیف ہوئی گا تمہاری وجہ سے. یہی وہ نظام الدین ہے. جب دفنانے کے لیے لوگ چلے، پورا دہلی شہر تھا، کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں تھا جو جنازے کے پیچھے نہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں مقبولیت عامہ. سکھ عیسائی ہندو کوئی بھی باقی نہیں، آگے آگے مسلمان. اور کئی لوگ مر رہے تھے اس میں. صبح کا جنازہ نکلا ہوا، شام کو بڑی مصیبت بہت دقت کے ساتھ پہنچا، اور راستے میں کسی نے پڑھ دیا جنازے کے پائے پکڑ کر، ان کے خاص خادم نے، اللہ والے سے. سرو سمینا بسہرا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی. یہ تماشا گاہ عالم روئے تو بہرے تماشا کجا می روی. بہت غم کا مارا تھا بیچارہ یہ ان کا خادم اور خلیفہ. تو چار پائی وہ جنازے کا یہاں رکھا ہوا ہے اور پڑھتا ہے فل بدی. کوئی کتاب میں یہ شعر نہیں ہے، بس فل بدی پڑھ رہا ہے. یہ تماشا گاہ عالم ہوں، سخت بے مہری یہ تماشا گاہ عالم ہوں. یعنی سرو سمینا بسہرا می روی. قبرستان تھا جنگل کی طرف، اس وقت جنگل ہے، آج تو بالکل دہلی شہر کے درمیان میں آ گیا ہے، اس وقت کوئی جنگل تھا. آپ جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، ہم کو گویا نہیں لے جا رہے ہیں. ایک غم ہے نا. پھر آگے یوں ذرا تانا دے دیا کہ خیر روزانہ تو ہمارے درمیان میں بیٹھتے تھے، دن کی بات کرتے تھے، ہائے ہو ہوتا تھا، اللہ ہوتا تھا، نعرے لگتے تھے درمیان میں، ہے نا، آپ کے دل کو بھی جوش آتا تھا اور ہا ہو ہوتا تھا، کرامات بھی ہوتی تھی اور دل ہلتے تھے. اب وہاں تم قبر میں جا کر کس کے دل کو ہلاؤ گے؟ کس کے دل کو ہلاؤ گے قبر میں جا کر؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تماشا گاہ عالم روئے تو. دنیا والوں کو تماشا دکھلانے والے اے نظام الدین، روزانہ مجلس سے بیٹھ کر کبھی یہ بات کر کے ہمارے دلوں کو للچا دیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی یوں کر دیا. آج فرمایا اے تماشا گاہ عالم روئے تو بہرے تماشا کجا می روی. اب یہ تماشا کہاں دیکھو گے؟ تو نظام الدین نے کہا جنازے میں سے، میاں ہم مرے نہیں ہیں، تم غلط سمجھو، ہم آج بھی زندہ ہے. اور دونوں ہاتھ کو پھیلا دیا یوں کر کے جنازے میں سے، کفن بھی بکھر گیا، ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ہاتھ ادھر ہے. ہزاروں لوگ گواہ ہیں اس کے، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے آج اس دور کے اندر حکیم الامت تھانوی کے ملفوظات ہیں، جہاں نعوذ باللہ شک شبہ کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے. حکیم الامت کو جانتے ہیں نا، ان کے ملفوظات میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آج دونوں ہاتھ جنازے میں سے نکل گئے، کفن بکھیر گیا اور جنازہ ہلنے لگا. گویا اس کے شعر کا جواب تھا، کیا کس کو تماشا دکھلائیں گے؟ فرمایا ایسے ہی جا کر قبر میں تماشا فرشتوں کو دکھلاؤں گا. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. فرشتے کی ہمت کیا ہے؟ دوسری وہ شرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آنے سے کیا کرتے ہیں؟ شرماتے ہیں. وہ تو پہلے فرشتوں کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں او تم وہ لوگ ہو کہ جب ہمارے دادا کو، ہمارے باپ آدم کو پیدا کرنے کو کہا تو تم نے کہا کہ کیوں پیدا کرتے ہو؟ کہا دیکھا ہم اسی کی نسل میں سے. وہ تو فرشتے کو للکار دیتے ہیں. جنازہ نیچے رکھ دیا گیا تو دیکھا تو وہی میت پڑا، آنکھ بند ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. لوگوں نے ہاتھ رکھ دیے، کفن کو بند کر دیا. اور جو خاص نظام کرنے والے سے خانقاہ کے بڑے بڑے خلفاء، مجازین تھے ان کے، بڑے بڑے اولیاء قطب تو ان کی اس میں داخل تھے، خادموں میں داخل تھے. حضرت نظام الدین انہوں نے وہی فیصلہ کر دیا سب نے مل کر جو قریب تھے کہ اس شخص کو جس نے پایا اس کو پکڑ کر شہر میں لے جا کر بند کر دیا جائے، اچھی طریقے سے بند کر دیا جائے، بالکل کھولنے نہ دیا جائے. اور کب تک بند کر دیا جائے؟ جب تک کہ ہم لوگ دفن سے فارغ نہ ہو جائے، ورنہ پھر کوئی اور بات کرے گا
کوئی اور چیز پیش آئے گی تو اللہ کی مخلوق کیا ہو جائے گی؟ دوست اور بزرگوں، یہ دل ہے، اس دل کو دے دو اللہ کو اور اللہ کے، بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے، ختم کر رہا ہوں۔ جن پر یہ خیال رہے گناہوں کے ساتھ صحیح، چلو گناہوں کے ساتھ صحیح، دیکھو یہ گناہ کو کوئی نہیں دور سکتا، یہ چیز دور کرے گی، گناہوں کے ساتھ صحیح، چلو اس دل کو دے دو۔ حضور عالم الغیب نہیں ہے، لیکن حضور کے سامنے جائے گا پیر کو تو کہیں گے کہ آدم نے بیٹھ کر کیا کہا ممبر کے اوپر اتنے دن تک، تو آدم کا معائنہ کریں گے کہ منگل سے لے کر جمعرات تک یہ آدم نے وہاں بیٹھ کر کیا کیا، صوفی جی نے وہاں بیٹھ کر کیا کیا، فلانے صاحب نے کیا کیا۔ دل کو دے دو، اور جب دل کو دے دو تو اتنی محبت آ جائے گی، پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ داڑھی رکھاؤ، آپ یہ کرو وہ کرو، آ گئی تو پھر تو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو اچھی بات ہے نا۔ ختم کر رہا ہوں، صحابہ کرام اصل ہیرو ہے، انہی کی ایک بات کے اوپر ختم کرتا ہوں، دیکھ لیجئے دل کو دینا، ذرا غور سے سننا میرے عزیز دوست لوگ، دیکھو دل کو یہاں رکھنا ہے، دوسری طرف دل کو رکھ کر بات نہ سننا، یہی رکھنا دل کو، اور اللہ رکھے تمہارے میرے دل کو۔ اسی پر ختم کرتا ہوں، غزوہ احد جس میں مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پہلے بہت تکلیف ہوئی اللہ پاک کی طرف سے، اللہ نے قرآن پاک بیان کیا کہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ ہوا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے سب، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، حضور اور چند صحابہ ہے بس، اور سارے کافر سب مل کر حضور پر ٹوٹ پڑے، اور ایک دوسرے کہتے ہیں آج ختم کرو، آج کیا کرو، جو موقع گیا تو گیا، کہا بالکل زد میں ہے مارو، آج سب بھاگ گئے، کہا بالکل اکیلے ہیں مارو۔ آپ جواب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سچے نبی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تم کہتے ہیں مجھے ختم کرو، میں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تم مجھے ختم کرو گے۔ اتنا سا کہنا تھا کہ ان کے سب چھکے چھوٹ گئے، لیکن تیر برابر برسا رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی القدر صحابی، دل کیسا دیا، انہوں نے دیکھا کہ برابر وہ تیر حضور پر برسا رہے ہیں اور کسی پر نہیں، سیدھے، تو کہا کہ ایسا کرو، ان کے دل میں آیا کہ میں حضور کو ایسا گھیرے میں لے لوں کہ حضور آ جاوے درمیان میں، اور سارے تیر میرے اوپر یہاں آ جاوے، اور سب صحابہ کو باری کر دی، میں ختم ہو جاؤ پھر تم آ جانا۔ لیکن جب انہوں نے پیٹ کی تو فوراً نکل کے کہ یا اللہ میری پیٹ حضور کی طرف، میری پیٹ، یعنی حضور کو بچانے کے لیے پیٹ کی، تو فوراً خیال آیا کہ میں اور حضور کی طرف میری پیٹ، فوراً پھر گئی اور یوں کر لیا حضور کو۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں مروں اور حضور کی طرف میری پیٹ کروں۔ ایسا دل دو گے میرے عزیز دوست اور حضور کو، اس کا کچھ شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو، باقی اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نیک بندوں کا آپ لوگ جو ہے مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ محض آپ کے فضل و کرم سے آپ کی بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم عشاء کی نماز، تراویح، اور اس کے بعد یا اللہ اتنی دیر تک بیٹھنے کی یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم صرف تیرے دین کی نسبت، تیری نسبت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیٹھے ہیں، مولا کریم ان بیٹھنے والوں کو قبول فرما۔ یہی اصل لوگ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، جن کے ذریعے سے اللہ دیر تک مسجدیں آباد رہتی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ دینی حلقے قائم ہوتے ہیں۔ مولا کریم سب سے پہلے یا اللہ ان بیٹھنے والوں کا حق پڑتا ہے، مولا کریم ان کو یا اللہ نواز دے، بھرپور نواز دے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، ان بیٹھنے والوں میں سے مولا کریم سب کو عطا فرما دے، سب کو عطا فرما دے۔ یہ اللہ گناہوں سے تو ہم بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں عطا فرما دیجیے، دنیا کے تمام مشکل مسائل کو آسان فرما دیجیے اور آخرت بھی عطا فرما دے۔ بیٹھنے والوں میں سے خصوصاً یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما، جن لوگوں نے یا اللہ ان باتوں کو سن کر یا اللہ بعض گناہوں سے توبہ کی، مولا کریم قبول فرما، ان کو خوب بلند فرما،
خوب اونچا فرما، خوب دین عطا فرما، دین کے اندر خوب اگلی لائن پر لے جا، اور باقی یا اللہ سب نوجوانوں کو توفیق عطا فرما، سب کو توفیق عطا فرما مولا کریم، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم، گناہوں کو معاف فرما، حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، سکون اور عافیت عطا فرما، اور مولا کریم یا ارحم الراحمین، ہم لوگ تو بھکاری ہیں، آپ نے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کہیں جاوے اور بیٹھے کسی مجلس میں 200 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے مولا کریم، اتنی دیر تک آپ نے ہمیں بٹھایا یا اللہ، آپ ہماری طاقت نہیں تھی، ہمارا نفس نہیں چاہتا تھا، ہم کو یا اللہ مزہ نہیں آتا تھا، باہر کی زندگی میں مزہ آتا تھا، ہم نے اپنے نفس کو دبایا، ہم نے نہیں یا اللہ آپ کے حکم سے آپ نے توفیق دے دی، آپ نے سمجھ دے دی کہ بیٹھ جاؤ مولا کریم، ہم بیٹھ گئے یا اللہ، اب ہم بیکاری مانگتے ہیں مولا کریم، عطا فرما، عطا فرما، خاتم الخیر فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانا، گھروں میں ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو عورتیں ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں مولا کریم ہمارے ساتھ، جو مسجدوں میں آنے سے معذور اور مجبور ہے مولا کریم، ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شریک فرما، ان کو بھی اللہ، اور ہماری ماں بہنوں کو خوب دین عطا فرما، جوانوں کو، بچوں کو، سب کو دین عطا فرما۔ اللہم رب الحل والحرام ورب البیت الحرام ورب الرکن المقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد من السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا